کے لیے دوسروں کو راہ راست پہ لانے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے، نیت رکھنی ہے۔ اب ایک قدم ہم آگے آ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عبادات دی گئیں ان میں بھی زیادہ تر جو ہے اجتماعی مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے، اور اجتماعی اس میں فائدہ ملحوظ نظر رکھا گیا ہے۔ جیسے نماز دیکھ لیں، باجماعت نماز اگر فرض کی گئی ہے تو اس میں ایک اجتماعیت کا تصور ہے کہ مسجد کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا گیا، کمیونٹی سینٹر بنایا گیا، جہاں پہ سارے مسلمان 5 وقت محلے کے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوں، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اصل مقصد یہ تھا۔ اس کے بعد جو روزہ ہے اس میں بھی ایک اجتماعیت کا تصور ابھرتا ہے، کیونکہ آپ کو ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ بس روزہ رکھ لو اور چھپ کے جا کے عبادت کرو اور پھر روزہ افطار بھی کرو، سب کچھ کرو۔ نہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو افطار بھی کرواؤ، لوگوں کو سحری بھی کرواؤ، اچھے اچھے کام بھی کرو، نیکی کا اجر بڑھا دیا گیا۔ مخلوق کی خدمت اگر آپ ویسے کرتے ہو تو رمضان میں اور زیادہ آپ خدمت کریں، جو مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کی زیادہ مدد کریں آپ، ان کی ضرورت پوری کریں آپ۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بذات خود جو ہے ایک اجتماعی عبادت ہے، عبادت کا نام ہے کہ آپ کے پاس جب پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں، دولت زیادہ ہو جاتی ہے، تو آپ اس میں سے اپنا حصہ نکال کے اللہ کے لیے مساکین پہ اور دوسری جو انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ یہ بذات خود ایک اجتماعیت کا جو ہے آئینہ دار ہے۔ اس کے بعد حج کی عبادت ہے۔ حج کے لیے ہمیں اتنا سفر کرایا جاتا ہے، وہاں پہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی حج کے اراکین ہیں، وہ سارے اجتماعی طور پہ کروائے جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ ٹائم رکھ دیتے سب کے، یا پورے سال میں ایک ایک دن، 2 دن ہر قوم کو دیے جاتے، لیکن مقصد یہ تھا کہ اجتماعی تحفظ کا، مفادات کا تحفظ، یعنی بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہمیں اجتماعی کام کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ گو اس سے پہلے ہمیں انڈیویڈیولی اپنی ذات پہ محنت کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوسائٹی کے لیے، ہمیں اپنی قوم کے لیے، ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے، مساکین کے لیے، ان کے لیے بھی سوچنا ہے، ان کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا رویہ اس میں کیا ہے۔ یہاں پاکستان میں بالخصوص ہماری جو تربیت کی جا رہی ہے، ہماری جو تعلیمی نظام ہے ہمارا، وہ مجھے اپنے آپ کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک جو نوجوان تیار ہوتا ہے جب گریجویٹ ہو کے، تو وہ اپنے آپ کے لیے تو تیار ہوتا ہے، اسے شروع سے بتایا جاتا ہے کہ تم نے گریجویشن کرنی ہے، پھر اچھی کمپنی میں جاب کرنی ہے، پھر اچھی جگہ شادی کرنی ہے، پھر اچھے اچھے بچے پیدا کرنے اور پیسے جمع کرنے۔ لیکن ہمیں یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ ان سب کے ساتھ ساتھ، سارے اسٹیپس کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل تم نے اپنا سسٹم بنانا ہے، ایک پیرالل تم نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنانی ہے، سیلف آرگنائزیشن کہہ لیں، جو کہ مخلوق کے لیے، جو کہ معاشرے کے لیے، جو کہ ملک و قوم کے لیے بھی اجتماعی مفادات کے لیے کام کرتی رہے، اور جتنا آپ اپنے لیے کر رہے ہیں اس میں سے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی ہو۔ زکوٰۃ میں ہمیں یہی سمجھایا گیا، نماز میں یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، حج میں، روزے میں، سب یہی ہمیں بتایا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا اپنی نفلی یا ذاتی عبادات پہ زور ہے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ زور ہے، اپنے مفادات کے لیے ایکچولی، جسے ہم سیلف سینٹرڈنیس، سیلفشنیس یا جو بھی کہہ لیں، لیکن ہم معاشرے کے لیے سوری کام نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اس کام کے لیے تیار کریں کہ جب وہ اپنی گرومنگ کر رہا ہو، تعلیم حاصل کر رہا ہو، کوئی کاروبار کر رہا ہو، کسی نوکری میں شروع کر دی ہو نوکری، تو اپنے ساتھ ساتھ اس میں یہ اس کی تربیت ہونی چاہیے، یہ اس کی تھاٹ پروسیس میں ہونا چاہیے بلٹ ان، کہ اس کو اپنے معاشرے کے لیے، اپنے قوم کے لیے بھی اسی طرح کا، اسی لیول کا کام کرنا ہے، اور اس کے فائدے کے لیے وہ چیزیں کرنی ہے۔ جس طرح کہ کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ انسان وہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اعلیٰ انسان وہ ہے جو مخلوق کی مدد کرتا ہے، مخلوق کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ یا دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے۔ یا ایک اور حدیث مفہوم جس کا یہ ہے کہ ایک عابد کی 1000 راتوں کی عبادت جو ہے، اس کی بجائے ایک جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اس کی ایک مدد یا اس کا ایک کام جو ہے ایک عابد کی 1000 عبادتوں سے، 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔
تو ہمیں بہرحال اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی مینٹل تھاٹ جو ہے ہمارے اسکول آف تھاٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی ابھی سے جو ہے ان کا یہ تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہو سکے کہ ہمیں خود کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے اور قوم کے لیے بھی کام کرنا ہے، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حصے کا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے یہ بات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے عمل کرنے کی توفیق فرمائے گا، اور آپ سب کے دل میں بھی یہ بات اتارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ تھینک یو۔